السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو دیکھیے آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی پہچان اور مشق۔ عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی ایک مخصوص آواز ہے، اگر وہ سیدانہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، جیسے کہ الحمد۔ الحمد کا معنی ہے سب تعریف، اور الحمد کا معنی ہے موت۔ تو دیکھا آپ نے کیسے ہا کو ہم نے ہاں میں بدل دیا، تو کیسے سب تعریف کی بجائے مطلب جو ہے وہ موت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائیں کہ ہم قرآن میں ایسی غلطیاں کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں۔ تو یہ دیکھیے تا، تو۔ سیٹ 1 میں دیکھیے 2 حروف ہیں، تا اور تو۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کو تا میں بدل دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا طوئی۔ تو ہم کیا کریں گے، تو کی بجائے تو کو ہم تا میں بدل دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے حمزہ اور عین، ہم اس میں بھی عین کو ہم حمزہ بنا دیتے ہیں، اور عین چونکہ حروف حلقی میں سے ہے تو ہم اس کو حلق سے ادا نہیں کرتے اور اسے بھی حمزہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ذال اور زا، ہم کیا کرتے ہیں زا ہی پڑھتے ہیں، ذال بعض اوقات نہیں پڑھتے، جبکہ ذال پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ یہ نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے، ہم اس کو زال نہیں پڑھتے یا ذال نہیں پڑھتے، ہم اسے زا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے سیٹ نمبر 2 میں قاف اور کاف، اور ہم قاف نہیں پڑھتے، بلکہ قاف کو جب ہم نے قاف پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اسے کاف پڑھ دیتے ہیں۔ قاف ہم ادا کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے سا اور سین، سین میں سیٹی کی آواز ہے جبکہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، اور یہ نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ اسی طرح ہم سا کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ سا کو سا بنا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ذال اور ذو، اس میں بھی فرق نہیں کرتے، ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، جبکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ ویسے تو ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن ہا وصل الحلق سے ادا ہوتا ہے، ہم اس میں بھی فرق بعض اوقات نہیں کرتے، سین اور صاد میں نہیں کرتے، ذو اور ضاد میں نہیں کرتے۔ دیکھیے تا کی آواز اور تو میں دیکھیے کیا فرق ہے۔ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جبکہ تو کی آواز موٹی ہوتی ہے، اور جب تو کے اوپر جزم آئے تو جھٹکے والی بن جاتی ہے، جیسے کہ یتلون۔ ہم جھٹکا نہیں دے سکتے، تاپی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یتلون، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ جبکہ تو پہ ہم جھٹکا دیں گے، تھوڑی حرکت دیں گے، تو کیا کہیں گے مطلعون، مطلعون، ما قطعتم۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اور اس کا مخرج دیکھیے، زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کی 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح تو میں کا بھی یہی ہے کہ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، لیکن اس میں کیا ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے اوپر تالو کی طرف بلند کرنے سے تو ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے قاف کی آواز اور کاف کی آواز میں کیا فرق ہے۔ کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے، اور جب قاف کے اوپر جزم آئے تو جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے کہ مثال دیکھیے یکفرون، قالو، وکیلا۔ اور قاف کی اگر ہم دیکھیں تو قذف، الفلق، قالو، قیلا۔ دیکھا آپ نے، یہ فرق ہے جو بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے اور قاف کو کاف بنا دیتے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہا اور ہا۔ ہا کی آواز ہائے کی ہا کی طرح ہوتی ہے، اور ہا کی آواز درمیانی حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، تو جیسے کہ شہرن، اور ہا کو دیکھیں تو بحرن۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، اگر آپ خود بھی ادا کریں ہا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حلق سے رگڑ کھا کر نکل رہی ہے آواز، ہا وسط الحلق سے۔
مثال دیکھ لیتے ہیں. ہا کی فیہا وہاجن، اور ہا کی آواز دیکھتے ہیں یصلحا یصلحا سحارن سحارن. آگے دیکھیے عین اور حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جبکہ عین کی آواز درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے کہ یعلمون. اور عین کو دیکھیں یعلمون، کتنا فرق ہے. لیکن بعض اوقات ہم یعلمون کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں یعلمون، جو کہ غلط ہے. اب ہم ایسے نہیں پڑھیں گے. اور مثال دیکھیے علیم آمینن، جبکہ عین کی دیکھیے علیم عاملن علیم عاملن. آگے دیکھتے ہیں سا اور سین اور صاد کی آواز. سا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے کہ نصرن. سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے کہ نصرن نصرن. صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، اور صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے. جیسے کہ صاد کی آپ مثال دیکھیے نصرن نصرن، اور سین کو دیکھیے نصرن. سیٹی دونوں میں ہی ہے، لیکن ایک حرف باریک ہے دوسرا موٹا. اور اسی طرح ایک حرف سا کو دیکھیں تو وہ باریک اور نرم ہے، نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والی اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے. اسی طرح سین زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے دو دانتوں سے لگے تو سین ادا ہوتا ہے. اور صاد زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں سے لگے اور زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند کرنے سے صاد ادا ہوتا ہے. صاد آپ کو پتہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال دیکھ لیتے ہیں ثاوین ثاوین. اب سین کی دیکھتے ہیں سامیرون. سیٹی کی آواز آ رہی ہے نا، سامیرون. آگے دیکھیں الثابتی الثابتی. سین کی آواز سیٹی کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو، الثابتی. اور اگلا حرف ہے الساجدین الساجدین. اسی طرح دیکھیے ذال کی آواز کو ہم زا میں بدل دیتے ہیں، جبکہ ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے اور زا کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے. اسی طرح ذو کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، اور ضاد کی آواز بہت موٹی اور نرم ہوتی ہے. اب ذرا آپ دیکھتے ہیں ضاد کا مخرج. عموماً ضاد پڑھتے ہوئے ہم اسے ضو بنا دیتے ہیں کہ زبان کے موٹے کناروں کو، جو زبان کا موٹا کنارہ ہے وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو کیا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنے سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد ضاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں، اس کا ضاد نہیں بنائیں، اس کو ضو بھی نہ کہیں زا بھی نہ کہیں، بلکہ کس طرح ادا کریں، اس کے مخرج کے مطابق اس کو ادا کریں. کیسے؟ ضاد. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں جزم کی ادائیگی کی پہچان. حرف کے اوپر دال کی شکل کے مشابہ مڑی ہوئی علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں. جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا، جیسے کہ ال ال. آگے دیکھتے ہیں جزم یا سکون پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1 ہلا کر پڑھنا، نمبر 2 تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا، نمبر 3 نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا، اور نمبر 4 مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ پڑھنا. تو دیکھتے ہیں کہ ہلا کر پڑھنا کیا ہے. یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب جزم کی علامت قاف طا با جیم دال پر آئے. ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے کتب جدن. یاد رکھیے ان کا مجموعہ کیا ہے؟ کتب جدن. قاف طا با جیم دال. دیکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے. حرکت دینا، جنبش دینا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قاف طا با جیم دال.
قاف کو کیسے پڑھیں گے؟ عقل، تو کو عط، با کو اب، اج اور اد. اسی طرح دیکھیں ہم یہاں مشق کرتے ہیں. اق 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 خلقنا اط اط ات بطشن اب 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 المبثوث اج 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 تجری اد 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 وجدنا وجدنا. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے بطشن نہیں، بطشن تھوڑا ہلائیں گے ان حروف کو، جنبش دیں گے تو کیا، تو پھر اس طرح سے ادا ہوں گے. تجری تجری نہیں کہیں گے، تجری وجدنا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اس کی خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے، حروف قلقلہ کی ان کو یاد رکھیے جس کا مجموعہ ہے قطب جدن. اب آج کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں ترتیل کی طرف. آج ہم تلاوت کریں گے سورہ اخلاص کی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له